بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے رزق کے لیے بہت بڑا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ کی رزق میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی کام ایسا ہے جو آپ کے رزق میں، آپ کے پیسوں میں رکاوٹ بن جاتا ہے، آپ سارا دن کمائی کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک آپ تغاری اٹھا کر مزدوری کرتے ہیں، لیکن شام کا جب وقت آتا ہے تو آپ کو مزدوری نہیں مل پاتی، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، مالک آپ کو ملتا ہی نہیں ہے، یعنی ٹھیکیدار آپ کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کر سکتا، وہ کوئی کسی نہ کسی معاملے میں پھنس جاتا ہے، یعنی رزق میں رکاوٹ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لینا ہے وہ بھی نہیں مل رہا، آپ پریشان ہیں کہ قرضہ آپ کیسے لیں، اور جس سے آپ قرضہ لیتے ہیں اس کے ساتھ آپ لڑ بھی نہیں سکتے، اس کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کر سکتے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ خود بخود آپ کو قرضہ دے دے، تو میں آپ کو ایسا عمل بتانے والا ہوں، اگر وہ آپ کریں گے تو آپ کا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ کو خود بخود وہ بندہ چل کر آ کر آپ کا قرضہ آپ کو لوٹا دے گا۔ یہ بات یاد رہے کہ رزق میں اضافہ اور برکت کا یہ عمل ہے، اس عمل کو صرف اور صرف رزق کے اضافہ کے لیے اور قرضے کو ختم کرنے کے لیے، قرضے داروں سے جو آپ پیسے لینے ہیں ان کو پیسے جو ہے آپ کے پاس آ جائیں، یہ وظیفہ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس وظیفے کو کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں قرآن پاک کی آیت بتائی جائیں گی، آیت مبارکہ بتائی جائیں گی، وہ آپ نے جو ہے اچھے کام کے لیے استعمال کرنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح کو لے لینا ہے جو کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے تسبیح، اگر پاس نہیں ہے تو پھر آپ نے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بات یاد رہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ سیدھے ہاتھ کے اوپر یعنی دائیں ہاتھ کے اوپر لفظ اللہ کے جو حروف ہیں وہ جدا جدا کر کے لکھ لیں۔ لفظ اللہ کو جدا جدا کر کے لکھ لیں، لام کو علیحدہ اور ہا کو علیحدہ، اور اس طرح یعنی علیحدہ علیحدہ کر کے لکھ لیں، الف کو علیحدہ لکھ لیں، جدا جدا دائیں ہاتھ پر۔ چاہے تو آپ ہتھیلی پر لکھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ جو ہے وہ انگوٹھے پر لکھ سکتے ہیں، انگلیوں کے اوپر لکھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ نے جدا جدا کر کے دائیں ہاتھ کے اوپر یہ لفظ لکھ لینے ہیں، کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے انسان کے اوپر جادو ہو جاتا ہے اور انسان کے پیسے رک جاتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان کے جو ہے وہ معاملات کے اندر جو ہے وہ دخل انداز جادو کا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کسی نہ کسی مصیبت میں گھیرے لیتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ لفظ اللہ کو جدا جدا کر کر دائیں ہاتھ کے اوپر لکھ لینا ہے، الف کو علیحدہ، لام کو علیحدہ، ہا کو علیحدہ، یعنی الگ الگ کر کے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا؟ اس کے فوراً بعد آپ نے 14 مرتبہ کوئی بھی درود پڑھ لینا جو آپ کو آسان لگے۔ بہتر بیسٹ جو ہے طریقہ وہ آپ درود ابراہیم کا ہی انتخاب کریں تاکہ بیسٹ رہے، کیونکہ نماز میں بھی یہی پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی اکثریت اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نہیں آپ کہہ تو نہیں ہے، لیکن بیسٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بیسٹ یہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا؟ جب آپ نے سب سے پہلے 14 مرتبہ درود پڑھ لینا ہے، اس کے فوراً بعد لفظ یا اللہ، یا اللہ یعنی اسم اعظم کو آپ نے لینا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس نام کو آپ نے ود بنا لینا ہے۔ آپ نے اپنے دل اور دماغ کو حاضر رکھ کر مقصد کو دماغ کے اندر اور دل کے اندر اس کی تصویر بنا کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے، نیک مقصد کے لیے، نیک حالت کے لیے، قرضے کو اتارنے کے لیے، پیسے آپ کے پاس آ جائیں، غیبی مدد اللہ تعالیٰ آپ کی فرمائے، تو آپ نے اس طرح ان کاموں کے لیے اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ یا اللہ کو آپ نے 66 مرتبہ پڑھ لینا، یعنی 60 اور 6 66 بار آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 14 مرتبہ جو ہے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد یا اللہ کو 66 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اس کے فوراً بعد یا غنیجو یا مغنی، یا غنیجو یا مغنی بحقی اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، یا غنیجو یا مغنی بحقی اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ اس کے پیچھے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا غنیجو یا مغنی بحق کی، اس وظیفے کو نال اٹیچ کر کے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھ لینی ہے، اور یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ رزق کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوی ہے اور عزت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے۔ یرزقو کا لفظ استعمال ہوا یعنی رزق دینے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو رزق دیتا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 66 بار پڑھ لینا ہے، درود شریف آپ نے 14 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد یا اللہ کا جو وظیفہ ہے اس کو آپ نے 66 مرتبہ پڑھنا ہے،
اس کے بعد جو میں نے آپ کو آیت مبارکہ بتائی اس سے پہلے جو ہے آپ نے یا غنی یا مغنی بحقی اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 66 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو درود اول میں پڑھا ہے وہی درود آپ نے اینڈ میں، آخر میں، لاسٹ میں 14 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ بات یاد رہے کہ جو درود کوشش کریں کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں، اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور آسان لگتا ہے جو آپ کی زبان کے اوپر جاری ہے، اکثریت رہتا ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو درود آپ نے اول میں پڑھا ہے وہ آخر میں وہی پڑھنا ہے، آپ نے اس میں چینجنگ تبدیلی نہیں کرنی۔ یہ ہو گیا فجر کی نماز کے بعد کا وظیفہ۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیم کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی 21 مرتبہ آپ نے اس وظیفے کا استعمال کرنا ہے، اس درود پاک کو وظیفے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد فوراً بعد آپ نے یا مالکو کا وظیفہ کرنا ہے۔ یا مالکو، اس کا معنی بڑھتا ہے اے مالک، یا مالکو یا مالکو یا مالکو۔ اس لفظ کو، اس وظیفے کو، اس اسم اعظم کو آپ نے 20 یعنی 120 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، یعنی 120 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے جو درود ابراہیم اول میں پڑھا 21 بار، وہی درود ابراہیم اینڈ میں، لاسٹ میں، آخر میں 21 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو عمل ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کا عمل ہے۔ یہ آپ نے جو آپ کو جو عمل بتائے جا رہے ہیں، جو وظائف بتائے جا رہے ہیں، جس کی برکت کے لیے، اضافے کے لیے، قرضے کا توڑ، اور آپ نے کس سے قرضہ لینا ہے وہ نہیں دے پا رہا، اس کا توڑ وہ خود بخود آپ کو آ کر اماؤنٹ دے جائے گا۔ آپ کو رزق اس ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرمائے گی، کیونکہ رزق دینے والی اللہ کی ہی ذات ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ ایسی جگہ سے اللہ کی ذات آپ کو رزق جو ہے وہ عطا کرے گی کہ آپ کی سوچ ہی نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس رزق آ ہی کہاں سے رہا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں آپ کو وہ تیسرے نمبر پر جو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو آپ دھیان کے ساتھ سن لیں اور کوشش کریں کہ جو عمل آپ کو بتایا جاتا ہے وہ لکھ لیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا حافظہ میرا جیسا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ بعد میں بھول جاتے ہیں، تو لکھ لیا کریں تو یہ بیسٹ ہے۔ آخر میں آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے جو عمل میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں۔ پہلا جو عمل آپ کو بتایا وہ فجر کی نماز کے بعد، دوسرے نمبر پر جو عمل بتایا وہ ہے ظہر کی نماز کے بعد، تیسرے نمبر پر جو عمل بتانے جا رہا ہوں وہ عصر کی نماز کو چھوڑ کر، مغرب کی نماز کو چھوڑ کر عشاء کی نماز کے وقت وہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے 21 مرتبہ، یعنی 20 مرتبہ، یعنی 20 سے 21 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے اول میں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے یہ آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں یہ آپ نے کئی مرتبہ کیا ہوگا، لیکن یہ ایک وظیفے کا جو ہے وہ جز ہے، یہ آپ کو کرنا ہوگا۔ یا مسبب الاسباب کا لفظ استعمال کرنا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اس وظیفے کو آپ نے 500 مرتبہ کرنا ہے، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، آپ نے 500 مرتبہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے درود پاک جو اول میں پڑھا ہے وہی آخر میں پڑھنا ہے، 21 بار درود ابراہیم اینڈ میں پڑھ لینا ہے۔ اور کوشش کریں کہ یار روز اس وظیفے کو معمول بنا رہے ہیں۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد 1 مرتبہ اس وظیفے کو دہرا لیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی اس کو دہرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے عصر اور مغرب کو چھوڑ دینا ہے، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد فوراً ہی آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے، اس چیز کی قید نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد جس وقت چاہیں آپ کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے آپ اس عمل کو کریں تو بیسٹ ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر کی نماز کر آپ دوسرا جو عمل بتایا گیا وہ کر سکتے ہیں۔ عصر اور مغرب کو چھوڑ کر عشاء کی نماز کے بعد آپ کو جو تیسرا عمل بتایا گیا وہ آپ کر سکتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے، یعنی تہجد سے پہلے آپ نے کرنا ہے۔ اور اس وظیفے کو کم از کم آپ نے 41 دن تک کرتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو رزق دے۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آ گئی، پسند ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس بھائیوں کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔